اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں ایسی بہت سی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو بڑی بڑی ریاستوں کے زوال کا باعث بنی۔ ایسی خواتین تمام تر ریاستی نظام سے طاقتور شمار کی جاتی تھیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کی ایک طاقتور خاتون جنرل رانی کے بارے میں انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون پاکستان کے ایوانوں تک پہنچی، اور پھر وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ بغیر کسی سرکاری عہدے اور منصب کے وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنے لگی۔ جنرل رانی کون تھی اور اس کا جنرل یحییٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کس طرح جنرل رانی نے جنرل یحییٰ صدر پاکستان کے دل و دماغ پر قبضہ حاصل کر لیا؟ جنرل رانی میں وہ کیا خاص بات تھی کہ وقت کا آرمی چیف اور صدر مملکت اس کے سامنے بے بس تھا؟ مختلف مصنفین اور عینی شاہدین نے جنرل رانی کے کردار پر کیا سوالات اٹھائے ہیں؟ کس طرح سیاہ و سفید کی مالک جنرل رانی مشکلات میں گھر گئی اور بے بسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، انسانی تاریخ ایسی خواتین کے کردار سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بادشاہان وقت کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے سلطنتوں پر راج کیا۔ انہوں نے حکمرانوں کو عیاشیوں کا نشہ لگا کر ریاستوں کی تباہی کا سامان کیا۔ ایسا ہی ایک کردار پاکستان کی تاریخ میں جنرل رانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنرل رانی، جس کا اصل نام اقلیم اختر رانی تھا، اقلیم اختر گجرات کے ایک عام سے گھر میں سن 1931 میں پیدا ہوئی۔ جوانی میں ہی اس کی شادی ایک پولیس آفیسر سے کر دی گئی۔ اس کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے۔ اقلیم اختر ایک عام سی کم تعلیم یافتہ مگر باپردہ خاتون تھی۔ پھر اس کا خاوند چودھری غلام رضا ترقی کرتا ہوا DSP کے عہدے کو پہنچا۔ اقلیم اختر کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اقلیم اختر کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے، جب اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری مار روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں کہ اقلیم اختر کے چہرے کا نقاب چند لمحوں کے لیے سرکا تو پولیس آفیسر خاوند کو اس کے پردے کا ہٹنا انتہائی ناگوار گزرا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی بیوی اقلیم اختر کی سرے بازار بے عزتی کر دی۔ اسے ڈانٹا اور انتہائی سخت اور غیر مناسب الفاظ استعمال کیے۔ اقلیم اختر بھی آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے سرے بازار اپنا برقع نوچ کر تار تار کر دیا۔ اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس خاوند کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور پھر یہ رنجش طلاق پر جا کر ختم ہوئی۔ اقلیم اختر نے طلاق کے بعد نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب وہ پہلے والی اقلیم اختر نہ تھی۔ اس نے ہر قیمت پر آزاد فضاؤں میں بلندی پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تمام کہانی اقلیم اختر نے 2002 میں نیوز لائن کی صحافی عائشہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بیان کی۔ اقلیم اختر نے اس کے بعد ایک ایجنسی بنائی جس میں خوبصورت لڑکیوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ماضی کی بہت سی ناکام اداکارائیں بھی اس کی ٹیم کا حصہ بن گئیں۔ اس نے اس ایجنسی کا دفتر راولپنڈی میں قائم کر لیا۔ اقلیم اختر مختلف نجی محافل میں تفریح کا سامان مہیا کرتی تھی۔ اسی پیشے کے ذریعے اس نے انتہائی مؤثر شخصیات کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ ایسی ہی ایک نجی محفل میں اس کی ملاقات جنرل یحییٰ خان سے ہوئی، اور پھر ایسا تعلق استوار ہوا کہ جس نے اقلیم اختر کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا دیا۔ سابق IG پنجاب پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ سن 1965 کی جنگ میں جنرل یحییٰ خان چھم چوڑیاں کے مقام پر جنگی محاذ پر مصروف تھے۔ گولہ باری کی گن گھرش سے بیزار ہو کر کئی مرتبہ جنرل یحییٰ خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے اقلیم اختر سے ملاقات کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک طرف اقلیم اختر بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی تو دوسری طرف جنرل یحییٰ کی نظریں بھی اقتدار کی کرسی پر تھیں، اور پھر سن 1969 کو ہی یحییٰ خان چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ 24 مارچ سن 1969 کو یحییٰ خان نے مارشل لا نافذ کر دیا اور خود صدر پاکستان کا منصب سنبھال لیا۔ جنرل یحییٰ خان کے صدر بننے کے بعد ان کے ساتھ اقلیم اختر کی قربتیں اور بڑھنے لگیں۔
اقلیم اختر اقتدار کے ایوانوں میں طاقتور لوگوں کو عیاشی کا سامان مہیا کرتی تھی، اس لیے جنرل یحییٰ کی بیوی نہ ہوتے ہوئے بھی اسے خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ اس کی خواہشات بھی حکم کا درجہ رکھتی تھیں۔ اقلیم اختر کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے اسے جنرل رانی کا خطاب دیا، جو اس کی زندگی کا حصہ بن گیا اور دنیا اسے جنرل رانی کے نام سے پکارنے لگی۔ جس وقت جنرل آغا یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، اس وقت مشرقی پاکستان میں حالات بہت دگرگوں ہو چکے تھے، مظاہرے جاری تھے اور امن عامہ کی صورتحال انتہائی مخدوش تھی۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب راؤ رشید، جو کہ ایوان صدر کی سیکیورٹی کے بھی انچارج تھے، اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں بیان کرتے ہیں کہ 1971 کی جنگ جاری تھی، پاکستانی فوج انتہائی مشکل میں تھی، روزانہ فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، جنگ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی جنرل یحییٰ خان جنرل رانی کے ہمراہ اپنے پشاور والے بنگلے کے افتتاح کی تقریبات میں مصروف تھے۔ سوئمنگ پول میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ اٹکیلیاں جاری تھیں۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ان حالات پہ پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے، اور پھر چند دن بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ معروف صحافی اور دانشور آغا شورش کشمیری سکوت ڈھاکہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پاکستان توڑنے والوں میں ان گنت لوگ شامل تھے، مگر ان میں انگور کے پانی اور جنرل رانی سب سے نمایاں تھے۔ جنرل یحییٰ خان کو جنرل رانی کی آواز بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک مرتبہ اس نے جنرل رانی سے نور جہاں کے ایک گانے کی فرمائش کی۔ جنرل رانی نے کہا کہ آپ نور جہان کے گانے کی بات کرتے ہیں، میں نور جہان ہی آپ کے پاس لے آؤں گی، اور پھر اس نے ایسا کر دکھایا اور نور جہان اور جنرل یحییٰ کی لاہور کے پی سی ہوٹل میں ملاقات کروا دی۔ ایک طرف ملک انتہائی کٹھن دور سے گزر رہا تھا، مگر دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں ابلیس کا ناچ بھی جاری تھا۔ راؤ رشید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کی اس قدر طاقت کے پیچھے جنرل یحییٰ کی رغبت تو تھی ہی، مگر اس کے علاوہ جنرل رانی کے پاس جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو کی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ایک خفیہ ریکارڈنگ بھی موجود تھی، جس میں سکوت ڈھاکہ کی سازش کا ذکر ہے۔ ایک اور مقام پر راؤ رشید بیان کرتے ہیں کہ شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ دورہ ختم کرنے کے بعد جب وہ پاکستان سے جانے لگے تو ایک انتہائی پریشان کن صورتحال بن گئی۔ شاہ ایران کے جانے کا وقت قریب تھا اور جنرل یحییٰ اپنے کمرے سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ پروٹوکول کا معاملہ بن گیا، کسی کو بھی جنرل یحییٰ کے کمرے میں جانے کی جرت نہ تھی۔ پھر صدر پاکستان کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے جنرل رانی کو کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ جب وہ کمرے میں گئیں تو جنرل یحییٰ معروف گلوکارہ نور جہان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے اور نشے میں دھت تھے۔ جنرل رانی نے جنرل یحییٰ کو کپڑے پہنائے اور کمرے سے باہر لانے میں مدد کی۔ جنرل رانی جنرل یحییٰ کو پیار سے آغا جانی کہہ کر پکارتی تھی۔ 1971 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو جنرل رانی کے ستارے گردش میں آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر جنرل رانی کو گجرات والے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ معروف قانون دان ایس ایم ظفر جنرل رانی کے نظر بندی کا کیس لڑ رہے تھے۔ اس کیس کا فیصلہ جنرل رانی کے حق میں ہوا اور اسے رہائی مل گئی۔ یہ دور جنرل رانی پر انتہائی مشکل دور تھا۔ وہ تمام جاننے والوں سے پناہ کی اپیلیں کرتی پھر رہی تھی، مگر اسے کوئی پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ ایک رات جنرل رانی معروف صحافی آغا شورش کشمیری کے گھر پہنچ گئی۔ آغا شورش کی بیوی نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، مگر آغا شورش کی کاوش سے وہ رات جنرل رانی نے اس کے گھر کے پچھلی طرف بھینسوں کے طبیلے میں گزاری۔ بتایا جاتا ہے کہ بھٹو اور جنرل رانی کے اختلافات کی سب سے بڑی وجہ وہ خفیہ ریکارڈنگ تھی جو کہ جنرل رانی کے پاس تھی۔ جب جنرل رانی کوٹ لکھپت جیل میں قید تھی تو اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا جنرل رانی سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں یہ بات طے پائی کہ جنرل رانی کی رہائی کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت علماء اسلام ایک پروگرام منعقد کرے گی جس میں جنرل رانی کو خطاب کے لیے بلایا جائے گا اور وہاں پر وہ خفیہ ٹیپ چلائے گی۔ مگر دوران قید ہی غلام مصطفیٰ کھر نے حکومت کے ساتھ جنرل رانی کے معاملات طے کروا دیے اور پھر ایسی خاموشی ہوئی کہ وہ کیسٹ اور راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ ایس ایم ظفر
اپنی کتاب میرے مشہور مقدمات میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی قومی اسمبلی کی خواتین کی نشستوں پر MNA بننا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 1977 میں بھٹو راج ختم ہوا اور جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تب جا کر جنرل رانی کو کچھ ریلیف ملا۔ معروف سنگر اور ٹی وی میزبان فخر عالم جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم کے بیٹے یعنی جنرل رانی کے سکے نواسے ہیں، جبکہ معروف گلوکار عدنان سمیع جنرل رانی کی بھانجی کے بیٹے ہیں۔ جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم ہندوستان میں مقیم ہو گئی۔ اس نے ہندوستانی سیاستدان ارمندر سنگھ سے شادی کر لی، مگر اس کی شادی کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ جس جنرل رانی کا ہر طرف طوطی بولتا تھا، اس نے آخری زندگی لاہور میں کینسر سے لڑتے ہوئے گزاری اور آخر 1 جولائی سن 2002 کو لاہور میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو گارڈن ٹاؤن مڑیاں قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں جنرل رانی کا متنازع کردار ہمیشہ زیر بحث رہا اور آئندہ بھی زیر بحث رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔